بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ 3 یونٹ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ یونٹ نمبر جو ہے وہ 16، 17 اور 18 یونٹ، ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے 5646 کورس کوڈ میں۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ یونٹ نمبر 15 تک جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو امید ہے کہ وہ والے جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، بیسک ساری چیزیں آپ کی وہ جو آپ نے فرسٹ سیمیسٹر میں پڑھی ہوئی ہیں وہی ساری چیزیں جو وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، بس تھوڑا سا دھیان آپ نے دینا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے مارکس آئیں گے آپ کے اس پیپر میں بھی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس چینل کی تمام طور اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ساتھ میں بال پین اور نوٹ بک لازمی رکھیں۔ ہر ویڈیو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو جب چیزیں آپ نوٹ کر لیں گے نا تو وہ جسٹ ایک نظر دیکھنے سے بڑی جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ یونٹس کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ہی ہے جس کے تھرو آپ جو ہے وہ اس یوٹیوب پہ کنیکٹ ہیں۔ انٹرنیٹ ہی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ ہی ہے جس نے یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور میرا خیال ہے کچھ کمیونیکیشن گیپ بڑھا بھی دیا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کبھی گپ شپ کر لیتے تھے، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ خیر، وہ ایک الگ چیز ہے۔ انٹرنیٹ ایک گلوبل سسٹم ہے جس کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا ہوا نیٹ ورک، ایک ساتھ تمام جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی اگر شروعات کی بات کی جائے تو 1960 میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا، اور اس وقت ان کو اپنے ڈیفنس سسٹم کے لیے نیٹ ورک کی ضرورت تھی، اور آپس میں کمیونیکیٹ ہونے کے لیے، آپس میں کنیکٹ ہونے کے لیے ایک جو ہے وہ ایک نیٹ ورک کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت اس نیٹ کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی گئی، نئی سے نئی چیزیں آتی گئی، نئی ٹیکنالوجی آتی گئی، اور اس میں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو پھر بہت سے اداروں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، تعلیمی ادارے اس کے ساتھ مسلک ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت سے آرگنائزیشنز، کمپنیاں اور لاکھوں کی تعداد میں ادارے، کمپنیاں جو ہے وہ اس نیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے، اور اس میں نئے آنے والوں کے لیے بہت تیزی سے بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے یوزرز میں۔ تو ایک گلوبل ویلیج سسٹم ہے کہ جس کے تھرو جو ہے وہ پوری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو آپس میں جوڑا گیا، تو اس میں ایک پھر یہ بھی چیز ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہے، اور یہ سیف بھی نہیں ہو سکتا۔ آئے دن اس میں ہیکر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کہ فلاں سائٹ کو ہیک کر لیا، فلاں سسٹم کو ہیک کر دیا، فلاں ادارے کا جو ہے وہ سسٹم ہیک ہو گیا، فلاں کمپنی کا سسٹم ہیک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ یہ پوری دنیا میں ایک جال پھیلا ہوا ہے، تو اس کو سیکیور کرنا، اس کو سیو کرنا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل ہیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو ہی آپ کی جتنی جو ہے وہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں، اس کے علاوہ اور اس کے جو استعمالات ہو رہے ہیں آپ کے عام ایک جرنل دنیا میں اگر دیکھا جائے، آپ کی ایک پوری ورلڈ وائڈ دنیا میں دیکھا جائے، تو آپ کہیں پہ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے تھرو انٹرنیٹ سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں، تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے اس کے تھرو آپ دنیا کے کسی کونے کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو تو آپ اپنی ایک یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے، وہ موبائل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک جال بنا ہوا ہے، پوری ایک نیٹ ورکنگ ہوا ہے جس کے تھرو پوری دنیا آپس میں کنیکٹ ہے۔
پوری دنیا کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ واٹس ایپ کی بات اگر کی جائے یا یوٹیوب کی اگر بات کی جائے یا اس کے علاوہ اور سوشل ایپس کی اگر بات کی جائے، اسکائپ کی اگر بات کی جائے، زوم کی اگر بات کی جائے، تو ورچوئل کلاس رومز کا اگر جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ، یہ جس طرح سے کووڈ-19 میں جو آن لائن کلاسز کا اجرا ہوا، تو آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی لوکیشن پہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو کلاس ڈیلیور کر رہا ہے، لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، تو وہ آپ ویڈیو کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں، آڈیو کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ سارا کام کس وجہ سے تھا؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے تھا. اب اس پہ اگر اب لکھنا سٹارٹ کریں تو یہ بہت وسیع، آپ اس میں بہت سی چیزیں لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بس جو ہے وہ میں نے بتا دیا انٹرنیٹ کے حوالے سے. اب دوسری جو چیز ہے، ایک تو انٹرنیٹ ہو گیا. اب انٹرنیٹ کیا ہے کہ اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کوئی مؤثر اقدامات اس میں نہیں کر سکتے کہ اس میں بندہ کہے کہ یہ فلاں میری چیز ہے تو یہ محفوظ رہے گی. اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں ابھی تک پوری نہیں کی گئی. اب بات ہوتی ہے انٹرنیٹ کی. انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ. اب انٹرنیٹ چونکہ ورلڈ وائڈ، اس پہ کوئی جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسئلے مسائل موجود ہیں. انٹرانیٹ کیا ہے؟ انٹرانیٹ یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کیا، اب اس ورلڈ وائڈ نیٹ ورک کو ہم نے اس ورلڈ وائڈ نیٹ ورک کو چھوڑ کر ہم نے یا انسان نے یہ سوچا کہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ بنائی جائے، کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے جو بالکل سیو ہو اور جس کو کنٹرول کرنا آسان ہو. اب وہ انٹرنیٹ کو آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے، کتنا کر لیں گے؟ اپنی حد تک ایک کمپیوٹر کے اندر اپنے کچھ چیزیں سیو سیکیور کریں گے، لیکن آپ کے اکاؤنٹ ظاہرہ ورلڈ وائڈ جا رہے ہیں، ساری چیزیں ورلڈ وائڈ جا رہے ہیں. ہیکر اس کو اٹیک کرتا ہے. آپ کے فیس بک اکاؤنٹ ہیں، یوٹیوب اکاؤنٹ ہیں، تو بڑے بڑے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہیکر اٹیک کر کے اس کو جو وہ ہیک کر لیتا ہے، اپنے استعمال میں لے آتا ہے، آپ کے استعمال سے ہٹ جاتی ہیں وہ چیزیں. لیکن انٹرنیٹ ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کسی کمپنی نے اپنا قائم کیا نیٹ ورک ہے. کسی کمپنی کا، کوئی کمپنی، کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا ایک سرور اور اسی سرور کے ساتھ اپنے تمام تر کمپیوٹر کو اٹیچ کر لیتے ہیں، ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں. تو وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم انٹرانیٹ کہتے ہیں، جو کسی کمپنی کا اپنا بنایا ہوا، کسی ادارے کا اپنا بنایا ہوا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ اناتھینٹک جو لوگ ہیں، اناتھورائز جو پرسن ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر اس نیٹ میں، اس جال میں جو ہے وہ ان نہیں ہو سکتے. اور اس میں صرف جو ہے وہ آتھورائزڈ پرسن ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیٹ ہے. اب اس کو اور مزید آسان کر دیتا ہوں اور سمپل کر دیتا ہوں، آپ کو اس کا بالکل کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں. بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں کہ بینکنگ سسٹم کس طرح سے سیکیور ہوتا ہے. اگر یہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ، ہاں حالانکہ اس کے سسٹم بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بینکنگ کا بھی، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ اس کا ہیک ہوا. لیکن اس میں جو ہے وہ اس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کا جو نیٹ ہوتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سیکیور ہوتا ہے، بہت زیادہ محفوظ ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے تو آپ کے تمام تر اگر ملکوں کا جو نظام ہے، تو سارا کرنسی کا جو سسٹم کار ہے، تو وہ سارا اس کو جو ہے وہ ہیکر اٹھا لے گا، چوری کر لے گا. آپ کی منی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چوری ہو جائے گی. اب اس میں سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جتنے بھی یہ نجی بینک ہیں، UBL ہے، HBL ہے، اس کے بعد BOP ہے، نیشنل بینک ہے، جتنے بھی بینک ہیں، ان کے اندر جو سسٹم استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان کا جو نیٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ انٹرانیٹ ہے. ان کا اپنے سرور، ان کا ایک مین سرور ہے، اسی سرور کے ساتھ ان کے کمپیوٹر جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، دوسرے کسی نیٹ ورک میں وہ اٹیچ نہیں ہوتے. اس کو اور مزید سمجھانے کے لیے
کہ آپ اگر اپنا وہی اگر آپ مثال کے طور پر بینک کے اندر کام کرتے ہیں، آپ امپلائی ہیں بینک کے، تو آپ گھر آ کر اس سسٹم اس سافٹ ویئر کو ایکسیس آپ اپنے نیٹ پہ نہیں کر پاتے، آپ اس پہ کوئی بھی آپریشن نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی بھی سسٹم کا کسی کا بھی اکاؤنٹ دیکھنے کے لیے، کسی کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھنے کے لیے بینک جانا پڑتا ہے، بینک کا سسٹم آن کرنا پڑتا ہے، بینک کا سافٹ ویئر، بینک کا نیٹ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر آپ گھر میں بیٹھ کر اس کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ گھر والے نیٹ کے اوپر آپ اپنے اس سسٹم، بینکنگ سسٹم کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ ایک مثال یہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے یونیورسٹی نیٹ کی بات کرتا ہوں۔ یونیورسٹی نیٹ میں بھی آپ، اب اس میں ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو رہی کہ یونیورسٹی میں اگر وائی فائی کی یا کوئی اور دوسرا نیٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں تو ہم ساری چیزیں ورلڈ وائڈ والی ہم جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنی ہر ایک چیز چلا سکتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹی کے سسٹمز کی، جو آفسز کے اندر خاص طور پر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ڈگری سیل ہے، ڈگری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو فیس کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو کچھ رزلٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ کچھ آپ کے امپلائیز کے حوالے سے کچھ سافٹ ویئر جو اس یونیورسٹی کے اندر جو ان کے سافٹ ویئر وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ریکارڈ جو ہے اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کے رزلٹ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اٹینڈنس کے حوالے سے، جو لرننگ سسٹم بنائے گئے ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ سارا سسٹم آپ یونیورسٹی کے اندر رہ کر یونیورسٹی کے نیٹ سے ہی اپروچ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیٹا بیسز، جو یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس آپ نے استعمال کرنا تو اس کے لیے یونیورسٹی سے اس کی باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، آتھرائز پرسن ہی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رزلٹ کارڈ بننے ہیں، ڈگریز بننی ہیں، یہ سارا چیزیں پرنٹنگ وغیرہ کا سارا معاملات، یہ بہت ہی سیکیور معاملات ہیں، بہت ہی نازک قسم کے اور بہت زیادہ احساس معاملات ہوتے ہیں یہ سارے۔ تو اس میں یونیورسٹی اپنا نیٹ کریٹ کرتی ہے، اپنے سرور کے ساتھ اپنے وہ تمام تر سسٹم اٹیچ کرتی ہے جن کے تھرو وہ ڈگریز وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے، ان کی پرنٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یونیورسٹی کا، جو اس میں یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ریکارڈ کے حوالے سے، تو یہ سارا سسٹم ان کا اپنا اون نیٹ ورک ہوتا ہے جس کو انٹرانیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس انٹرانیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اور اس کے تھرو وہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں صرف آتھورائز پرسن، وہ بھی اسی ادارے، اسی یونیورسٹی کے اندر، اسی آرگنائزیشن کے اندر رہ کر انہی سسٹم اور انہی نیٹ ورک پر کام کر سکتے ہیں۔ اس سے جب نکل کے باہر کسی دوسری دنیا میں جاتے ہیں یا اپنے گھر میں آ جاتے ہیں یا کہیں مارکیٹ میں آگے پیچھے، تو وہ عام نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس وقت نہ اس بینک کے سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، نہ اس یونیورسٹی کا جو سافٹ ویئر وغیرہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اسی ادارے، اسی آرگنائزیشن کا ایک مخصوص نیٹ جو ہے وہ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کو انٹرانیٹ کہتے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ دونوں چیزیں، انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ، ان کا کانسیپٹ اب آپ کا کلیئر ہو چکا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اب آپ کو کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ پرابلم ہو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم نیٹ ورک سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ہم نے انٹرنیٹ کو پڑھ لیا، انٹرنیٹ پڑھ لیا، اب اس کو ہم نے آخر محفوظ بھی کرنا ہے، نیٹ ورک کو جس قدر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے سسٹم وغیرہ بنائے جاتے ہیں کہ اس کو محفوظ کیا جائے تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر اب آپ گوگل کے اوپر جو ہے وہ ای میل جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو اپنی تمام تر جو ہے وہ اپنی معلومات دیتے ہیں، اس کو بیسک ساری انفارمیشن دیتے ہیں، نمبر تک دیتے ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ تک ریکارڈ دیتے ہیں، اپنا نام جو ہے وہ دیتے ہیں سب کچھ، اور اس کے علاوہ اپنا جو پاسورڈ ایک باقاعدہ رکھتے ہیں، تو اسی پاسورڈ کے تھرو آپ اپنی میل میں جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے، یہ رائٹ آپ کو مل جاتے ہیں گوگل کی جانب سے جب آپ اس کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کی اگر بات کی تو جب بھی کوئی ہمیں نقصان عام جنرل سی بات ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا گھر ہے تو گھر میں ہم گارڈ رکھ لیں گے،
اگر ہماری کوئی شاپ ہے یا ہمارا کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس میں بھی ہم اپنی سیکیورٹی کو بڑھا لیں گے کہ اس میں کچھ ایسے بندوں کو جو ہے وہ ہائر کریں گے جو ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی ہمیں تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں. تو اس طرح کے ہم اقدامات اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے، نیٹ ورک کو محفوظ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کہ مختلف ایسے جو ہے وہ عناصر جو آپ کے اس نیٹ ورک کو نقصان پہنچا سکیں، اس سے ہم جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں. تو جو لوگ اتھورائزڈ ہیں، جن کے پاس رائٹ ہیں، جن کو رائٹ حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ہی اس نیٹ ورک کو استعمال کریں. وہ لوگ اس کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اور ان لوگوں سے نیٹ ورک کو محفوظ رکھا جائے جو اتھورائزڈ نہیں ہیں، جن کے پاس رائٹ نہیں ہے، وہ استعمال اس کو نہ کریں. یہ سارا جو ہے وہ نیٹ ورک سیکیورٹی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ایک اور آسان سا اس میں کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آج کل کی جو مثال کہ جس طرح سے جو ہے وہ ہر ایک نیٹ ورک کی، کہ جس طرح سے ایزی پیسہ ہے، ایزی پیسہ ایپ ہے، یا آپ کوئی ٹیلی نار کی نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، جیز کا، زونگ کا، کوئی بھی نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، اس کی اپلیکیشنز بھی آپ ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی اپلیکیشن کے جب آپ اس کو اپلیکیشن کو آپ پلے اسٹور سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، انسٹال کرنے کے بعد آپ اس میں اپنا نمبر اور اپنا وہ ڈیٹا وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ایکسیس ہو جاتا ہے، اور آپ کا تمام تر اکاؤنٹ اس کے تھرو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے آپ کو، کسی بھی نیٹ ورک کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اپنا نمبر دیتے ہیں، اپنا تمام تر ڈیٹا اس کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کو اس میں ایکسیس کروا دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو رائٹ مل جاتے ہیں، آپ اتھورائزڈ پرسن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بغیر اگر آپ اپنا نمبر وغیرہ نہیں دیتے، تو پھر اس میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جی میرا ریکارڈ کے حوالے سے، یا میرا بیلنس کے حوالے سے، یا میرے جو ہے وہ نمبر کے اوپر کون کون سی چیزیں ایکٹیو ہے، کون کون سی سروسز ایکٹیو ہے، یہ جاننا چاہیں تو پھر آپ کو وہ نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ آپ آتھورائز پرسن نہیں ہیں، آپ کو رائٹ ہی حاصل نہیں ہے. تو رائٹ کب ملتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو یہ نیٹ ورک سیکیورٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں، نیٹ ورک کو آپ کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تب تک آپ اس نیٹ ورک میں ایکسیس نہیں کر سکتے. اس کو محفوظ کیا گیا ہوتا ہے ان انآتھورائز پرسنز سے کہ جو اس کو نقصان پہنچا سکیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں. یہ سارا سسٹم جو ہے وہ نیٹ ورک سیکیورٹی کہلاتا ہے. اس میں بیسک سیکیورٹی ریکوائرمنٹ کون سی ہوتی ہیں؟ 3 بیسک ریکوائرمنٹ ہیں، 3 بیسک سمجھ لیں اس کے گول ہیں کہ یہ اس کا مقصد ہے سیکیورٹی کا. سب سے پہلے سیکریسی ہے، کہ جو سسٹم میں انفارمیشن ہے، جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس جو آپ کا ایک نیٹ ورک ہے، اس سسٹم میں جتنی بھی انفارمیشن وہ تمام تر ایک محفوظ ہے، بالکل سیو ہے، اور اس کو صرف اور صرف آتھورائزڈ پارٹیز ہی استعمال کر سکتی ہیں، ریڈ کر سکتی ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. اس کو جس بھی مقصد کے لیے بنایا گیا وہ صرف اور صرف آتھورائزڈ پرسن ہی اس کو ایکسیس کریں گے. اس کے علاوہ اس کو کوئی اور دوسرا ایکسیس نہ کرے. یہ سیکریسی ہے. اور اچھا، دوسرے نمبر پر جو دوسرا سٹیپ ہے، بیسک دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انٹیگریٹی ہے. اس میں جو ہے وہ تمام تر ڈیٹا، یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں پہلے، انٹیگریٹی کیا ہے. کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ 10 سے 15 کمرے ہیں، اور 10 سے 15 کمروں میں آپ نے ایک ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. تو اس ایک کتاب کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے ساری کتابوں کو اٹھا کر ایک ہی کمرے میں رکھ لی ہے. تو 10 کمروں میں سے کتابیں اٹھا کے ایک ہی کمرے میں ساری کتابیں اکٹھی کر لی ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ دنیا میں مختلف فائلیں پڑی ہوئی ہیں، پوری دنیا میں مختلف فائلیں ہیں. آپ انہی فائلوں کو اٹھا کر اپنے ایک نیٹ ورک میں، اپنے ایک سسٹم میں کمپائل کر لیتے ہیں. تو اس تمام طریقہ کار کو، تمام ڈیٹا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا، یہ انٹیگریٹی ہے. اور جب اس میں ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے، جب آپ کسی کو، مثال کے طور پر آپ واٹس ایپ کے تھرو کسی کو کچھ چیز سے کچھ ڈاکومنٹس سینڈ کر رہے ہیں،
اور جس کو سینڈ کر رہے ہیں بس وہی اس کو حاصل کرتا ہے، باقی کوئی بھی دوسرا بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ عمل تب تک تو محفوظ ہے، اور اگر اس میں کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہوگی۔ انٹیگریٹی کیا ہے کہ ایسا عمل جب آپ کسی کو کچھ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں اور جس کو سینڈ کرتے ہیں بس وہ ہی حاصل کرے، مطلب جو ریسیور ہے آپ کا اس کو ہی ڈیٹا پہنچے اور کوئی ڈیٹا اس کو نہ دیکھے، تو یہ سارا عمل آپ کا انٹیگریٹی اور سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی کے حوالے میں بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر اویلیبلٹی ہے کہ اویلیبلٹی میں کہ آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے، نیٹ ورک سسٹم ہے، اس میں جسٹ اور جسٹ آپ کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس نیٹ ورک میں، جتنے بھی ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، اس کو ہمیشہ آتھورائزڈ پرسن کے لیے ہی ہمیشہ اویلیبلٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان آتھورائزڈ پرسن اس کو اویل نہ کر سکتا ہو، یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ میں شامل ہے۔ اب ریسورسز کون کون سے ہیں آپ کے نیٹ میں؟ ریسورسز آپ کا ڈیٹا، آپ کا ہارڈ ویئر، آپ کا سافٹ ویئر، آپ کی میموری، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ریسورسز میں آتی ہیں، اور ان ساری چیزوں تک ایکسیس جو ہے وہ صرف اور صرف آتھورائزڈ پارٹی ہی کریں جو اس نیٹ ورک پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان آتھورائزڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر پائے، یہ اویلیبلٹیز ہے۔ اور یہ 3 بیسک چیزیں ہوں گی تو آپ کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی، تب آپ سیکیورٹی کو، نیٹ ورک سیکیورٹی کو مضبوط کر پائیں گے۔ جی اس کے بعد نیٹ ورک سیکیورٹی اٹیکس، کہ سیکیورٹی اٹیک جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور جس کی کیا قسمیں ہیں۔ اب سیکیورٹی اٹیک کس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کو بالکل محفوظ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کا نیٹ ہے، یا آپ نے کوئی بھی نیٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو اس میں وہ کچھ 10 سے 15 بندے جو آتھورائزڈ پرسن ہیں وہی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے، جو آگے ریسیور ہے وہ بھی آتھورائزڈ ہے، وہ بھی اس نیٹ ورک پہ موجود ہے، اور جو ریسیو کر رہا ہے وہ بھی اس پہ، مطلب جو سینڈ کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے، جو ریسیور ہے وہ بھی موجود ہے۔ دونوں سائڈ پہ مطلب وہ ایک اتھینٹک معلومات آپ کی جا رہی ہے۔ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو بھی بات ہو رہی ہے، وہ سینڈر جو سینڈ کر رہا ہے، ریسیور وہی ریسیو کر رہا ہے، اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے، تو تب تک تو وہ سیکیور ہے، محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہی ایک میسج آپ کرتے ہیں تو دوسرا اس کو جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے، تھرڈ پارٹی ریڈ کر رہی ہے، اور وہ ریڈ کر کے آپ کا میسج آگے پہنچ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو نیٹ ورک سیکیورٹی اٹیک بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے نیٹ ورک پر جب کوئی ان آتھورائزڈ پرسن اس کو جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو دیکھ رہا ہو، وہ ڈیٹا آپ کا محفوظ نہیں رہے گا، اس کو ڈیٹا کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہو، تو وہ آپ کی نیٹ ورک کے حوالے سے اٹیک ہوگا، آپ کے نیٹ ورک پر آپ کی سیکیورٹی اٹیک ہو رہا ہے۔ آپ کی سیکیورٹی مضبوط نہیں ہے، آپ کو اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط کرنی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں نیٹ ورک سیکیورٹی اٹیک جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے اٹیک ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ پیسو اٹیک اور دوسرا جو ہے وہ ایکٹیو اٹیک۔ پیسو اٹیکر کیا ہے اور ایکٹیو اٹیکر کیا ہے، یہ چیزیں ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی آسان ہے، سمپل سی ہیں، سادہ سی چیزیں۔ اب میں اس کو اور مزید سادہ اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں گا، انشاءاللہ آپ کا اس میں بھی کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب پیسو اٹیکر ایک ایسا آدمی جو ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہے اور ہمارا نیٹ ورک استعمال کر رہا ہے، ہمارا ڈیٹا حاصل کر رہا ہے، ہمارے ڈیٹے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور ہمارے نیٹ کو اور ہمارے نیٹ ورک کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ مطلب وہ ڈیٹا بھی لے رہا ہے، ہمارا ڈیٹا دیکھ بھی رہا ہے، ڈیٹے کا استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے ڈیٹے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، ہمارے جو نیٹ ورک کے اصول و ضوابط ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ وہ بالکل اپنا صرف چپ چاپ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن اس میں اپنا انٹرفیس بالکل بھی نہیں کر رہا۔ تو
اس طرح سے وہ بالکل اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہا. تو یہ والا جو اٹیک ہوتا ہے یہ پیسو اٹیک ہوتا ہے. اس کو ہم پیسو اٹیکر کہیں گے. اب اس کی مثال اور آسان کر دیتا ہوں کہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تیسرا ایک آ گیا لیکن وہ خفیہ طریقے سے آیا ہے. وہ آ کے کہیں آپ کسی پارک وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کے آپ بات چیت کر رہے ہیں, 2 لوگ بڑے ہی مطلب اپنی کچھ سیریس گفتگو کر رہے ہیں, کچھ سیریس معاملات پہ, کچھ اپنے کو راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک بندہ چپکے سے اسی بینچ کے پیچھے تھوڑا سا وقفے پہ آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سن رہا ہے لیکن آپ کو وہ محسوس بھی نہیں کروا رہا, اور دوسرا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا, اور وہ بالکل چپکے سے آ کے وہ آپ کی وہ باتیں, آپ کی گفت و شنید جو ہو رہی ہے اس کو سن رہا ہے. تو وہ جو سن رہا ہے نا, وہ سیکیورٹی اٹیک کون سا پیسو اٹیکر ہے کہ جو چپ چاپ آپ کی ساری سن رہا ہے, آپ کو نہ ڈسٹرب کر رہا ہے, نہ آپ میں کوئی دخل اندازی کر رہا ہے, بلکہ آپ کی باتیں لے کر ایک جاسوس کے طور پر کام کر رہا ہے. تو وہ والا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پیسو اٹیکر ہوتا ہے, جو خاموشی کے ساتھ آپ کے معاملات میں چھیڑ خانی نہ کرے, اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن حاصل کرنا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا آپ کے نیٹ ورک کو ڈسٹرب کرے, آپ کے معاملات میں کوئی بولے, بلکہ وہ اپنا کام کر کے وہ نکل جاتا ہے. اور اس میں وہ اٹیک کس طرح سے کرتا ہے, اور اس کا پتہ لگانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی کر نہیں رہا ہوتا, بلکہ آپ کی معلومات صرف چرا رہا ہوتا ہے. وہ پکڑا تو تب جائے گا جب وہ آپ کے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا, تو آپ کے سسٹم کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا, آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ پھر وہ اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کو چھیڑخانی وغیرہ کرے گا, تو وہ پھر پکڑا جائے گا, پھر اس کی نشاندہی بھی ہو جائے گی اور اس کے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا. لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ خاموش چور کے طور پر, خاموش قاتل کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. یہ اس میں جو ہوتا ہے پیسو اٹیکر کچھ جو ٹرکس استعمال کرتے ہیں. ایک تو میسیجنگ کی صورت میں کہ ایسا میسج کرتے ہیں, ایسے سافٹ ویئر وغیرہ بنا لیتے ہیں, جیسا کہ اب ان دنوں آپ کے موبائل میں اکثر میسج آتے ہیں کہ یہ جی آپ کا وہ رمضان ٹرانسمیشن میں اتنے تولے سونا جو ہے وہ نکلا ہے, یا آپ نے رمضان ٹرانسمیشن میں یہ میسج کیا تھا, قرآن اندازی میں آپ شامل ہو گئے ہیں, تو یہ فلاں فلاں نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کال کریں, یا یہ فلاں لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں. جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایسے سافٹ ویئر ہے کہ آپ کا ڈیٹا اس کے پاس منتقل ہو جاتا ہے, آپ کے نمبر کا کنٹرول اس کے پاس چلا جاتا ہے, یا پھر وہ آپ کو کال کر کے ٹیلی فون کی صورت میں, یا پھر کوئی میل ایسی کرتے ہیں. اب جیسا کہ یوٹیوب چینل ہے کوئی, آپ یا آن لائن کو ارننگ کر رہے ہیں, آن لائن کو کام کر رہے ہیں, تو آپ کو میل کی صورت میں جی یہ آپ کے لیے ایک سپانسر ہے, یہ سپانسر ویڈیو کر رہے ہیں آپ کو اتنے اس میں پیسے ملیں گے, یہ والا لنک کلک کریں. تو جب آپ وہ لنک اپنی اس ای میل سے کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کا تمام تر ڈیٹا اس کے پاس چلا جاتا ہے, تو وہ آپ کے سسٹم کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتا ہے. آپ کی جتنی بھی سیو جو معلومات ہیں, سیکیور معلومات ہیں, ای میلز کے حوالے سے, چینل کی آئی ڈیز, پاسورڈ کے حوالے سے, فیس بک پیجز کے حوالے سے, اس طرح کی جو بھی کوئی ضروری معلومات ہوتی ہیں, تو وہ ساری آپ کے سسٹم تک ایکسیس کر کے حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹیلی فون کی صورت میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ٹیلی فون سے بھی آپ سے وہ چپکے سے وہ ساری معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ آپ کا نمبر ہے, تو آپ کے نمبر پہ ایک میسج آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کی معلومات لے کے آپ کے سسٹم میں وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار. دوسرا ٹریفک انالیسس کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ ریسیور اور سینڈر جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈیٹا وغیرہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دوران بھی یہ اس میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جس سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پیسو اٹیکر اس طرح سے مطلب وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ ایکٹیو اٹیکر. اب وہ جو اٹیکر ہے وہ کیا ہے کہ ایکٹیو اٹیکر وہ ہے کہ جو نیٹ ورک کی پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے ڈیٹا کو تو چراتا ہی چراتا ہے, لیکن آپ کے نیٹ ورک کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ اس میں
کہ وہ اپنے آپ کے نیٹ ورک کو بھی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا پتہ بھی چلایا جا سکتا ہے، اس کی معلومات بھی لی جا سکتی ہے، آپ کے جتنے بھی ریسورس سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے جی آپ کا فلاں سسٹم ہیک ہو گیا، جی فلاں ادارے کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے، یا فلاں کسی جو نیٹ ورک ہے وہ ہیک ہو گیا اور اس کو ہیکر نے فلاں آپ کی آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے، فلاں آپ کا چینل جو تھا وہ ہیک ہو گیا۔ تو وہ ہیک کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دوسرے آدمی کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اب اس کو وہ اپنی مرضی سے چینج بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے اس پہ ساری ٹرانسمیشن وغیرہ بھی چلا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے وہ سارے آپریشنز سارے انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس اٹیک کو ہم ایکٹیو اٹیکر کہیں گے، اور اپنی طرح سے اس کو اپنے نظریے کے مطابق آپ کے نیٹ ورک کو موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایکٹیو اٹیکر ہے۔ دو طرح کے اٹیک پیسو وہ جو پتہ نہیں چلنے دیتا اور چپ چاپ آپ کے نیٹ ورک میں داخل ہو کر آپ کا ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے، انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے نیٹ ورک کو آپ کی پالیسی کو موڈیفائی نہیں کرتا۔ اور ایکٹیو کیا کرتا ہے کہ آپ کی پالیسی کو اور آپ کے نیٹ ورک کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کو اپنی طرح اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ٹائپ آف سیکیورٹی کہ سیکیورٹی کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اب سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرتے آ رہے ہیں، تو اب ہم سیکیورٹی ٹائپ پہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ فزیکل سیکیورٹی ہوتی ہے، کسی بھی کمپنی یا آرگنائزیشنز کی اکنامک ویلیو کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فزیکل سیکیورٹی میں کمپیوٹر میں موجود چھوٹی سے چھوٹی فائل یا ڈیٹا کو سٹور کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ڈیٹا آپ کا فارمیٹ نہ ہو جائے یا ڈیل نہ ہو جائے، اور اس صورت میں اگر بالفرض بعض دفعہ اگر غلطی سے کہیں وہ ڈیل ہو بھی جاتا ہے تو اس کی ریسائیکل بن لازمی ریسائیکل بن ہو کہ ریسائیکل بن میں وہ ڈیٹا محفوظ ہو جائے، تاکہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو اور آپ اس ڈیٹا کو جو ہے وہ دوبارہ ریسائیکل کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور پروگرام یہ جو ہے وہ اپنے اندر تمام تر جو ہے وہ فزیکل سیکیورٹی رکھتے ہیں، تو اس سارے سسٹم کو فزیکل سیکیورٹی کہیں گے۔ اس کے بعد ٹرانسمیشن سیکیورٹی کہ جب آپ نے جو ہے وہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنا ہے، تو وہ ڈیٹا سینڈ کرنا کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹرانسمیشن کا عمل ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ کوئی وائس میسج آپ بھیج رہے ہیں، کوئی ویڈیو کال آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ ریٹن فارم میں کوئی ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، تو اس دوران کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو نہ ہو، بلکہ صرف سینڈر سینڈ کرنے والا ہو اور ریسیور ریسیو کرنے والا ہو، تیسرا اس میں کوئی بندہ شامل نہ ہو، کوئی لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں، بلکہ دو ہی لوگ شامل ہوں، تھرڈ پرسن کے ہاتھ ڈیٹا نہ لگے۔ اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو ٹرانسمیشن سیکیورٹی کہتے ہیں، اور اس آپ سینڈ کرنے اور ریسیو کرنے کے عمل کو سکیور کرنا جو ہے وہ ٹرانسمیشن سیکیورٹی ہے۔ اس کے بعد فائل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی فائل آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپلوڈ کر رہے ہیں، کسی آئی ڈی کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس فائل کو سیو کرنا کہ اس فائل کو بھی آتھورائز پرسن ہی صرف ایکسیس کریں، اس کے علاوہ اور کوئی ایکسیس نہ کرے، تو اس کو باقاعدہ لاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سیکیورٹی پاسورڈ وغیرہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں، اور وہی پاسورڈ آتھورائز پرسن کے پاس ہوتے ہیں، وہی صرف اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، باقی اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد جی نمبر 4 پر انکرپشن سیکیورٹی۔ انکرپشن سیکیورٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کو ایک مخصوص کوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ جس کو ٹیکسٹ سینڈ کیا جائے بس وہی ریڈ کر پائے، باقی جو ہے وہ اس کو کوئی ریڈ نہ کر پائے، ان آتھورائزڈ پرسن اس کو نہ دیکھے۔ اب اس کی مثال پچھلے دنوں واٹس ایپ کے حوالے سے بہت رولا ڈلا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، واٹس ایپ کی ڈیٹا ہمارا سارا چلا جائے گا۔
ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سکیور نہیں رہے، ہم سیو نہیں رہے، ہمارا جو ہے وہ ساری پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، فلاں فلاں یہ وہ، بس ہم نے اس مسئلے کو کچھ 4 دن ایسے خوا دی کہ بس پتہ نہیں کون سا ڈیٹا ہے، اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے سب موبائل جو ہیں وہ اٹامک انرجی والے ہیں ہم، اور ہمارے موبائل کے ساتھ جو ہے نا وہ بم والا کوئی کنیکشن جڑا ہوا ہے، کہ ہماری بہت محسوس سیکیورٹی ہے ہماری، کہ وہ ہمارے ہر ایک بندہ ہی جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام میں شامل ہے جیسے، اور سب کا ڈیٹا بس وہ لیک ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح سے پاگل ہو گئے تھے، اس طرح کے معاملات چل رہے تھے۔ تو یہ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا انکرپشن سیکیورٹی میں، کہ آپ اپنے موبائل سے واٹس ایپ کو اوپن کریں، اس کی پرائیویسی میں جائیں، سیٹنگ میں پرائیویسی میں جائیں گے تو وہاں پہ انکرپشن آئے گا ایک۔ تو انکرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یوزر سینڈ کرنے والا اور یوزر ریسیو کرنے والا اس تک ہی ڈیٹا جائے، تیسرا تھرڈ پارٹی اس میسج کو، اس ٹیکسٹ کو، اس ڈاکومنٹس کو نہ دیکھے۔ تو یہ انکرپشن سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ کو ایک مخصوص کوڈ میں سینڈ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ سینڈ کرنے والے کے علاوہ اور ریسیو کرنے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کہ صرف آتھورائز پرسن ہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے انکرپشن سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے۔ اب واٹس ایپ کا جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، اب واٹس ایپ میں بھی ایک دوسرے کا واٹس ایپ بھی ہیک کیے جا سکتے ہیں، کہ ایک تھرڈ پارٹی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کی اگر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن وغیرہ کی ہو تو جب بھی تھرڈ پارٹی اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گی تو اسی وقت آپ کے پاس آپ کا سسٹم الرٹ کر دے گا، جی یہ بندہ آپ کے نیٹ کے ساتھ، آپ کے سسٹم کے ساتھ، آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ای میل میں بھی آپ کی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہوتی ہے، جب بھی کوئی کسی اور سسٹم کے تھرو، صرف آپ کے جو آتھورائز سسٹم ہے، اب آپ کا اپنا پی سی ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا موبائل ہے، تو یہ آپ کے آتھورائزڈ ہیں، ان کے اوپر آپ کی میل چل رہی ہے، لیکن یہ کبھی چیک کیجئے گا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرنے کے بعد کسی اور سسٹم پہ جا کے اسی چیز کو ایکسیس کیجئے گا۔ جب آپ اس کو ایکسیس کریں گے تو اسی وقت آپ کو ایک میسج آپ کے موبائل پہ آ جائے گا۔ یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے بھی بہت ضروری، اپنے واٹس ایپ کو بھی سکیور رکھیں، اس میں بھی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کریں، اپنے جی میل اکاؤنٹ کو بھی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی کریں، تاکہ بعض دفعہ اگر کہیں غلطی سے بھی کوئی پرسنل چیزیں آپ کی یا کوئی ای میلز وغیرہ اوپن رہ بھی جاتی ہے، یا کسی کے ہاتھ اس کا کوئی پاسورڈ وغیرہ لگ بھی جاتا ہے، تو جب وہ کسی اور ڈیوائس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے گا تو فوراً آپ کے موبائل پہ میسج آ جائے گا، تو آپ فوری طور پر اس کو اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو سکیور کر لیں گے، اور دوسرا تھرڈ پارٹی آپ کے اکاؤنٹ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تو یہ بہت ضروری سیکیورٹی ہے، اس کو اپنے موبائلز وغیرہ کے حوالے سے، اپنے اکاؤنٹ وغیرہ کے حوالے سے اس کو اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، بہت ضروری چیز ہے۔ آخری چیپٹر ہے جی، بہت ہی اہم چیپٹر ہے یہ، اس میں بہت اہم چیزیں اور یہ یقینی طور پر پیپر کا حصہ ہوں گی۔ پہلے بھی انشاءاللہ جو کچھ میں نے ڈسکس کیا وہ آپ کے پیپر کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ آخری چیپٹر بہت ہی ضروری چیپٹر ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی ضروری ہیں جو اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو دھیان سے آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ سب سے پہلے تو ILL انٹر لائبریری لون کے حوالے سے، انٹر لائبریری لون ہم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹر لائبریری لون کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کا ساری چیزیں جو اس کے فوائد، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے اب ترقی یافتہ ممالک کی نسبت جو ترقی پذیر ملک ہیں وہ کم استفادہ حاصل کرتے ہیں ریسورس شیئرنگ میں انٹر لائبریری لون کے حوالے سے، کہ جدید جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ جدید دنیا سے ان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو انٹر لائبریری لون کے ذریعے ان وسائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، پر ایسا نہیں ہو رہا، اور خاص طور پر تو پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ انٹر لائبریری لون کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ آرٹیکل، پیریڈیکلز دنیا میں جتنے بھی شائع ہو رہے ہیں
وہ اب ہر لائبریری خرید تو نہیں سکتی، خاص طور پر ہماری پاکستانی لائبریریز تو بالکل بھی خرید نہیں سکتی، تو پھر انٹر لائبریری لون کے ذریعے ان سے لون کے طور پر مطلب وہ چیزیں لی جاتی ہیں اور ان کو پھر دوبارہ واپس کر دی جاتی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی جو چیزیں ہیں جو اس میں کور ہو جاتی ہیں، پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی ہو جاتی ہیں، اور ان نئی سے نئی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ انٹر لائبریری لون سروسز کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ سسٹم کام کر رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو ممالک ہمسایہ ممالک انڈیا اور سری لنکا، اس کے اگر مثالیں لیں تو یہ اس سسٹم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پر پاکستان میں یہ صورتحال انتہائی غیر تسلی بخش ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی حکومت اس کے اوپر، نہ کوئی ادارہ اس کے اوپر کام کرنے کو تیار ہے، کوئی بھی اس کو سیریس اور سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور ہماری اوورآل اگر لائبریری سروسز کی بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، اور یہ جو پورا چیپٹر ہے اس میں اسی ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہر کون سے ادارے ہیں جو اس میں اپنا کام ادا کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ILL کے حوالے سے، انٹر لائبریری لون سروسز کے حوالے سے، ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے، یونین کیٹلاگ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں آج اس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھنی ہے اور بہت ضروری ہیں یہ۔ ہاں جی، سب سے پہلا جو پاکستانی ادارہ ہے جو اس حوالے سے انٹر لائبریری لون کے حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، یا ریسرچ ورک کوئی جس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ ادارہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، PARC، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل۔ 1973 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور ایگریکلچر سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کونسل کا مقصد جو ہے وہ کسانوں کو نئے طریقے سے منصوبہ بندی کے حوالے سے آگاہ کرنا، پلاننگ، نئی آنے والی جو ریسرچ ہو رہی ہے، نئے کام ہو رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، کہ کون کون سی نئی ٹیکنالوجی آئے گی، کون کون سی نئی ادویات ہیں، یہ ساری، اور کس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اگر استعمال کیا جائے تو زراعت کے شعبے میں ترقی کی جا سکتی ہے، زراعت کی جو ہماری فصلیں اس میں پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ساری نئی سے نئی چیزیں جو ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو یہ ادارہ پاکستان کا یہ ادارہ، اس کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہ ساری چیزیں اس میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس میں آگے بہت سی چیزیں اس کی یہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے آپ نے۔ انٹرنیشنل ایگریکلچر ایجنسی کے حوالے سے معلومات، جو انٹرنیشنل میں جو ایجنسیز وغیرہ ایگریکلچر پہ کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ادارہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پروموٹ نیشنل ایگریکلچر جو انفارمیشن سسٹم ہے ہمارا، اس کو بھی جو قومی ایگریکلچر انفارمیشن سسٹم ہے اس کو پروموٹ کرنے میں یہ ادارہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد مینٹین کمپیوٹرائزڈ نیشنل ایگریکلچر لائبریری، کہ جو اس نے ایگریکلچر لائبریری ہے، کمپیوٹرائز نیشنل ایگریکلچر لائبریری، ہماری جو قومی ایگریکلچر لائبریری کے حوالے سے اس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور مینٹین کیا ہے۔ اس میں لیٹسٹ بکس کے حوالے سے، جرنلز کے حوالے سے، اس کے علاوہ ویڈیو مٹیریلز کی صورت میں جو ہے وہ ڈیٹا اس لائبریری میں موجود ہے اور وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیبلیوگرافیکل ڈیٹا آن پاکستان، کہ اس کو مینٹین کرنے میں یہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اور اہم کردار ہے اس کا۔ اس میں ریسورس شیئرنگ ایگریکلچر لائبریری کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ اس ادارے نے اپنا کردار ادا کیا اور اس میں یہ اپنی خدمات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انٹروڈیوس لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ بھی اسی ادارے کو اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجیز کے حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن، ظاہر ہے ٹیکنالوجیز نئی سے نئی جو یوز ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے کمپیوٹر اور CD-ROM ڈیٹا بیس کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ ادارہ اس طرح کے یہ سارے اس کی خدمات ہیں، اس طرح کے اس کے سارے جو ہے وہ کام ہیں جو سارے انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد PARC کی پاپولر سروسز، جو بہت مشہور اس کی سروسز ہیں،
جو یہ فراہم کر رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، وہ سب سے پہلی ڈاکومنٹیشن سروس ہے کہ جب یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تو اس کی یہ جو ہے وہ اولین ترجیح تھی کہ اس نے ورلڈ وائڈ طور پر اس نے کام کرنا ہے اور اس نے ریسرچ کے حوالے سے چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے اور ریسرچر کو ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے. تو اس نے جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سروس کے حوالے سے ایک ایگریکلچر ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جو ڈاکومنٹیشنز کو عام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. نمبر 2 پہ بیبلیوگرافک سروسز فراہم کر رہا ہے اور اس وقت تقریباً 26 اویلیبل انٹرنیشنل ایگریکلچر ڈیٹا بیسز جو ہے وہ اس کے پاس اویلیبل ہیں جو اپنی بیبلیوگرافک سروسز فراہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈیلیوری سروس بھی ہے. صرف ڈاکومنٹیشن سروسز میں وہ ڈیٹا بیسز وغیرہ پرووائڈ کرنا اور ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے فارن ایجنسیز کو جو ایگریکلچر پہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد جو لوکل انسٹیٹیوشنز ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سپلائیڈ کر رہا ہے. اور اس وقت تقریباً 68 کے قریب جو ڈیٹا بیسز پروگرام ہیں ان کو یہ ان کے ڈاکومنٹس کو یہ جو ہے وہ سپلائی فارن ایجنسیز کو بھی کر چکا ہے اور فارن ایجنسی سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ لے کر اس کو آگے اپنے لوکل انسٹیٹیوشن تک پہنچا رہا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان ایگریکلچر ڈیٹا بیس بھی اس نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں تقریباً 3325 کے قریب جو ہے وہ اس میں نیو ریکارڈ جو اس اپنا ڈیٹا بیس کا حصہ ہے اور اس میں بیبلیوگرافیکل انفارمیشن، سیریلز، آرٹیکل، ریسرچ رپورٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی تمام تر مواد جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس میں موجود ہے جس سے ریسرچر اس کے بعد فیکلٹی، اسٹوڈنٹ سب جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یونین ڈیٹا بیس آف جرنلز ان ایگریکلچر لائبریریز، ڈفرنٹ جرنلز، میگزین، ایگریکلچر لائبریریز جو ہے وہ بھی اس نے ان کو بھی پروموٹ کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے. تقریباً 2888 جرنلز اور میگزین اس لائبریری کا جو ہے وہ حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ NARC لائبریری کیٹلاگ ڈیٹا بیس بھی جو ہے وہ اس کی سروسز میں ہے کہ آن لائن جو کیٹلاگ لائبریری جو ہے وہ آن لائن کیٹلاگ بھی کنٹین کر رہی ہے اس میں انفارمیشن کے حوالے سے. اور اس میں تقریباً 918 نیو ریکارڈ جو ہے وہ انٹرڈ کیے گئے اس ڈیٹا بیس میں. اور اس کے علاوہ اس کی جو سروسز ہیں وہ انٹرنیٹ اینڈ ای میل فیسیلیٹیز بھی یہ فراہم کر رہا ہے. اس میں جو ہے وہ اس کے انٹرنیٹ اور ای میل فیسیلیٹیز میں، انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز میں اس کے جو ادارے آگے ہیں وہ منسٹری آف فوڈ ہے، ایگریکلچر ہے، لائیو اسٹاک ہے. یہ بھی سارے ایک نیٹ کی صورت میں جو ہے وہ سارے اسی ادارے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. ان اداروں کو بھی یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ فلی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ جن اداروں کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان میں ادارے ہیں اور یہ کچھ چند ادارے ہیں جو آپ کے انٹر لائبریری لون سروسز ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے. اب یہ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم زراعت کا شعبہ کہتے ہیں جی وہ تو بس اس میں تو یہ کسانوں زمینداروں کا ہی شعبہ ہے. لیکن یہ دیکھ لیں ان کے کام کتنے کہ کتنا زیادہ ہمارا یہ سارا ورک لائبریری ڈپارٹمنٹ کا اور ہمارا ان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ٹھاک فیلڈ ہے ہماری لائبریری کی کیونکہ تمام تر ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے، ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے، بیبلیوگرافی کے حوالے سے، ڈیٹا بیسز کے حوالے سے، یونین کیٹلاگ کے حوالے سے، یہ سب اس میں یہ ان کا اہم کردار ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ریسرچ پیپر، ریسرچ ورک وغیرہ، ہمارے آرٹیکل جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنے میں یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ ادارے. اور اب یہ جس ادارے کی بات ہو رہی ہے وہ لمس لائبریری ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس کی لائبریری ہے جو موسٹ ماڈرن لائبریریز میں شامل ہوتی ہے کہ جو
جدید قسم کی لائبریریز جو جدید آلات جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور نئی سے نئے ڈیٹا بیسز کے حوالے سے، ماڈرن انفارمیشن کے حوالے سے، جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس لائبریری کا شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ اراؤنڈ پاکستان، پورے پاکستان میں سرو کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کو، فیکلٹی ممبر کو، ریسرچر کو، اس کے بعد بزنس کمیونٹی کو، ان سب کو یہ جو چیزیں ہائی سٹینڈرڈ سروسز فراہم کر رہی ہے، جو لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، وہ یہ جو ہے وہ لمس لائبریری جو ہے وہ تمام تر سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہنا بجا نہیں ہے اس میں کہ پاکستان کی پہلی لائبریری ہے جو ریموٹ ایکسیس ڈیٹا بیس جو رکھتی ہے، اور اس میں یہ پرووائڈ کر رہی ہے ویب بیس نالج سروسز، تقریباً پورے پاکستان کو یہ سروسز فراہم کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ریسرچ ایکٹیویٹیز کو پورا سپورٹ کر رہی ہے، کہ جتنے بھی ریسرچر ہیں ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے، مطلب انٹر لائبریری لون کے حوالے سے، ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے، ڈیٹا بیسز کے حوالے سے، جو کچھ بھی ایک ریسرچر کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، یا کوئی بزنس کمیونٹی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹ کے حوالے سے، تو وہ تمام تر سروسز یہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور بین الاقوامی تعاون سے اس نے کینیڈا کے تعاون سے نیٹ ورک بنایا، جو لاہور کی تقریباً جو 9 لائبریریز ہیں ان میں اپنی انفارمیشن کو شیئر کر رہی ہیں، کہ ان کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اپنا انٹر لائبریری لون سروسز یونین کیٹلاگ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ٹریڈ کی بات کی جائے، بزنس میں کی بات کی جائے، ریسرچ کی بات کی جائے، اس کے بعد ریسورس شیئرنگ کی بات کی جائے، تو ان سب میں یہ جو 9 لائبریری ہیں ان کے درمیان یہ ساری سروسز جو ہے وہ یہ پرووائڈ کر رہی ہے لائبریری۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن سینٹر، جس کو ہم بولتے ہیں پاسٹک، PASTIC، پاکستان سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن سینٹر۔ 1974 میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا ادارہ، اور یہ ایک پریمیئر آرگنائزیشن ہے جو اس وقت منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر ورک کر رہی ہے، اور اس کے 4 سیکشن ہے، میجر سیکشن۔ جو پہلا جو سیکشن ہے اس کا انفارمیشن سیکشن ہے، دوسرا اس کا نیشنل سائنس ریفرنسز لائبریریز کے حوالے سے سیکشن ہے، تیسرا اس کا پبلیکیشن پروگرافک سیکشن ہے اس کا، اور نمبر 4 پر ہے انفارمیشن سروسز ڈیولپمنٹ سیکشن۔ یہ سیکشن ہے اس کے جو اس میں ورک کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاسٹک ایک ایسا ادارہ ہے جو نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیٹا بیسز انفارمیشن نیٹ ورک یہ سارا پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کا ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے جو ہے ریسرچر کو، سائنٹسٹ کو، اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹیز کو جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت سائنٹیفک جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کے مقاصد میں جو اس کے مقاصد ہیں وہ سائنٹیفک انفارمیشن کو ریسرچر تک پہنچانا، اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنسیز کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن، نئی انفارمیشن جو پبلش ہو رہی ہے، آ رہی ہے، کوئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس حوالے کو انٹرنیشنل ایجنسیز سے اس انفارمیشن کو حاصل کرنا، انٹر لائبریری کارپوریشن شیئرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے نئی جو فارمز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ان کو سرچ کرنا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے ریسرچر کو پرووائڈ کرنا۔ بیبلیوگرافیکل انفارمیشن ٹرانسلیٹ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ ابسٹریکٹنگ، انڈیکسنگ، جرنل پبلیکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور اب تک کی اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اس کی ایکٹیویٹیز اہم ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ڈاکومنٹ سپلائی کے حوالے سے ہے کہ پاسٹک اس وقت سائنٹیفک لٹریچر جو ہے وہ سائنٹسٹ کو فراہم کر رہا ہے، موسٹ آرٹیکلز، رپورٹ، کانفرنس پیپر، اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی سائنٹیفک ڈاکومنٹ اگر پبلش ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سائنٹسٹ کو، ریسرچر کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔
اور نمبر 2 پر بیبلیوگرافک سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. بیبلیوگرافک سروسز میں اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے جو مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں جتنا بھی اویلیبل لٹریچر ہوتا ہے، پاسٹک لائبریری جو ہے وہ مختلف سٹیز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. پاسٹک میں آف لائن ڈیٹا بیسز سرچنگ کی بھی جو ہے وہ سہولت دے رہے ہیں. انٹرنیشنل ڈیٹا بیسز کی جو جتنا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی سروسز دے رہا ہے. اور نمبر 3 پر نیشنل سائنس ریفرنسز لائبریری میں جو ہے وہ یہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. نیشنل جو ہے وہ سینٹر کے حوالے سے جو ریفرنسز اور جو ہے وہ انفارمیشنز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کی اگر نیشنل سینٹر کے حوالے سے اس کی اگر بات کی جائے کلیکشن کی، تو تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ اس میں بکس ہیں اور 900 ٹائٹل آف جرنلز کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مٹیریل جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد کرنٹ کانٹینٹ سروسز کے حوالے سے جو ہے وہ جرنلز جو ریسرچز کو ضرورت ہوتی ہے، کانٹینٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو جرنلز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ادر فیلڈ جو ہے وہ جس میں ریسرچر کام کر رہے ہیں، بایولوجی، کیمسٹری، کمپیوٹر، ارتھ سائنس، میتھمیٹک، فزکس، میڈیسن، ان سب میں جو ہے وہ کانٹینٹ پرووائڈ کر رہا ہے. ان سب ریسرچرز کو جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق. اور اس کے بعد کرنٹ کانٹینٹ سروسز کے حوالے سے کرنٹ کانٹینٹ سروسز ہو گئی ہے. ابسٹریکٹنگ اینڈ انڈیکس سروسز کے حوالے سے جو ہے وہ ابسٹریکٹنگ اور انڈیکسنگ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس میں جرنلز کی ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے کوارٹرلی ابسٹریکٹنگ جرنل کو اور پاکستان سائنس ابسٹریکٹ کے حوالے سے یہ جو ہے وہ اس میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے. یونین کیٹلاگ کے حوالے سے یونین کیٹلاگ کو بنانے میں اور اس کو یونین کیٹلاگ میں اپنا جو اس کا اہم کردار ہے. اور اس میں اگر بات کی جائے پاکستان میں تو یہی ایک ادارہ ہے جو یونین کیٹلاگ کے طور پر بھی یونین کیٹلاگ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یونین کیٹلاگ کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کو تمام تر جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کمپیوٹرائز کرنا، لائبریریز کے حوالے سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس کا کردار ہے. لٹریچر جو اویلیبل لٹریچر ہے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک یونین کیٹلاگ کی صورت میں جو ہے وہ پرووائڈ کرنا. SDC سارک ڈاکومنٹیشن سینٹر ہے. سارک ڈاکومنٹیشن سینٹر جو پاسٹک کے ساتھ خاص طور پر جو ہے وہ سارک ممالک میں جو بھی ممالک آتے ہیں، جو ان کی کمیونٹی ہے پوری سارک کمیونٹی، اس میں جو ہے وہ پاسٹک کا اہم کردار ہے. پرووائڈ سائنٹیفک جو ہے وہ لٹریچر، ٹیکنالوجیکل انفارمیشن کے حوالے سے جو ان ممبرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور سارک کی ہی صورت میں جو ہے وہ ان کے ممبرز کی ورکشاپ وغیرہ آرگنائز کروانے میں، اور ان کو SDC جو پبلیکیشن ہوتی ہے سارک ڈاکومنٹیشن پر پبلیکیشن، اس کی ڈسٹریبیوشن میں بھی اہم کردار ہے اس کا. اس کے بعد ٹریننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ مختلف طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی کرواتا رہتا ہے یہ ادارہ، جو پورے پاکستان میں لائبریری پیشہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی ٹریننگ کے حوالے سے مختلف پروگرام نئے سے نئے جو نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے نئے جو پروگرام آ رہے ہیں ان حوالے سے یہ ٹریننگ بھی ان کی جو ہے آرگنائز ہوتی ہے. اس کے بعد پبلیکیشنز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سائنس ابسٹریکٹ، ڈائریکٹری آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پیریوڈیکل آف پاکستان، یونین کیٹلاگ آف سیریل ہولڈنگ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لائبریری آف پاکستان، ڈائریکٹری آف ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن، اور اس کے بعد وائٹ میٹ جرنلز، یہ ان کی پبلیکیشنز ہیں جو انہوں نے پبلش کی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے یہ کچھ ادارے تھے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مطلب ILL سروسز کے حوالے سے، انٹر لائبریری لون کے سروسز کے اور مختلف ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے جو ریسرچر کو چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یونین کیٹلاگ کے حوالے سے ان اداروں کا اہم کردار ہے.
ہاں جی، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے پہلی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اسی طرح سے یہ کورس کوڈ بھی اب آپ کو جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، ریڈی ہو چکا ہے. اب اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کا ایک کورس کوڈ رہ گیا، انشاءاللہ جلد اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور وہ بھی آپ کے پیپر میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ. تو بہت جلد نیکسٹ کورس کوڈ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.